السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10th کلاس میں اسلامیات کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 3 اور ہم پڑھیں گے اس میں سورۃ احزاب کا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 2، اس کی مشق پڑھیں گے ہم۔ مشق میں سب سے پہلے دیکھیں الفاظ معنی ہے: زاغت ٹیڑھی ہو گئی، ابتلیہ آزمائے گئے، اقطاری اطراف، یولون الادبارہ وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، یاسمو بچاتا ہے یا بچائے گا، وہ بچاتا ہے یا وہ بچائے گا، ہلما آؤ، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں، یغشا غشی طاری ہوتی ہے، ہدادن تیز، الاحزاب گروہ، واحد حزب، العرابی بدو، الحناجرہ گلے، عورتن غیر محفوظ کھلے، ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا یا انہوں نے تھوڑا سا بھی ٹھہرنا نہ گوارا کیا، تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا تمہیں فائدہ دیا جائے گا، المعوقین رکاوٹیں ڈالنے والے، منع کرنے والے، اشیختاً سخت بخیل، سلکوکم وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے یا وہ تم سے ملیں گے، احبتا ضائع کر دیا، بادونا صحرا نشین، انبائی خبریں، واحد ہے اس کی نباؤن۔ اس کی جو مشق ہے، تمارین جو ہے، اس میں 3 سوالات ہیں اور سوالات جو ہیں، پہلا سوال: آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی۔ 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی غزوہ احزاب میں مدد کی تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کافروں پر ہوا کا طوفان بھیجا تھا، وہ بھی سردی کے موسم میں، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے دشمن فوج کے خیمے اکھڑ گئے تھے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئی تھیں، ان کی آگ بجھ گئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا تھا، کھانے کے برتن بھی آندھی نے الٹا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ تھی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسری کیا تھی مدد کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے جو بظاہر مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لشکر دیکھ کر کافروں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر محاصرہ ختم کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا خود سے بیان کرنا ہے۔ ویسے اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے آیت نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، ٹھیک ہے، ہوا بھیجی، ایک یہ مدد ہو گئی، اور ایسے لشکر نازل کیے۔ ایسے لشکر کون سے تھے؟ فرشتوں کے، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، جن کو مومن نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ بیان کر کے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا۔ پہلے آپ اہل ایمان کے طرز عمل کے بارے میں بتا دیں۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے۔ لشکر کفار کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کی بجائے، مطلب ڈاواں ڈول ہونے کی بجائے اور مضبوط ہو گئے تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری پر پورا بھروسہ تھا۔ اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جب منافقین نے لشکر دیکھے اور منافقین نے جب کفار کے لشکر دیکھے اور محاصرے کو کافی دن گزر گئے تو صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں یہاں پر، اب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اور کچھ لوگوں نے تو بہانہ بھی بنانا شروع کر دیا تھا اور حضور سے کہنے لگے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر جو تھے وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بہانے بنا رہے تھے میدان جنگ سے بھاگنے کے۔ اس طرح سے آپ نے الگ الگ دونوں کے بارے میں بتانا ہے، اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل۔ اس کے بارے میں بھی سورت کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ آیت نمبر 2 میں، جو یہ 9 میں، آیت نمبر 9 کے اندر لکھا ہوا ہے، ادھر 10 میں، جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی طرح کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وہاں مومن آزمائے گے اور سخت طور پر ہلائے گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت میں مومنوں کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اگلی جو 11ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے منافقین کے بارے میں، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا
اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یہاں تک دوسرے سوال کا جواب بنتا ہے، یہ منافقین کے بارے میں تو آپ بالکل ایسے ہی رائٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو مومنین کا ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے ہمارا سوال نمبر 3، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں یعنی المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ تو یہ ایگزیکٹ جو ہے آیت کا ترجمہ ہی آپ رائٹ کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے، اور ترجمے میں وہ ساری بات لکھی ہے کہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بہل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے، تو خدا نے ان کے اعمال پر بات کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا۔ یہاں تک آپ کا تیسرا سوال جو ہے اس کا جواب بن رہا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی مشق جو آپ نے کرنی ہے۔